السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ بے شک تمام تعریفیں میرے اپنے پیارے پروردگار عالم رب العالمین کے لیے ہیں، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کبھی غور کیا ہے؟ میرے اللہ نے ہم پہ کس قدر رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہیں، کبھی غور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے جو ہم پہ اپنا فضل کیا ہے، کیا کبھی غور کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب، الہامی کتاب، آخری کتاب عطا کی، اور اس میں ہمارے لیے ہدایت اور سر ہے، اور وہ تمام کی تمام ہمارے لیے نور ہی نور ہے، ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لاتی ہے۔ کیا کبھی غور کیا ہے؟ اس نے ہمیں عظیم ماں باپ عطا کیے، بہن بھائی عطا کیے، دوست احباب عطا کیے۔ کیا کبھی غور کیا ہے؟ اس نے ہمیں بے حد رزق عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ اپنی بے شمار اور بھی نعمتیں عطا کی۔ کیا کبھی غور کیا ہے؟ اس نے ہمیں نماز جیسی کتنی پیاری دعا عطا کی۔ کیا کبھی غور کیا ہے؟ نماز اللہ کی یاد ہے، نماز میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور اپنی حاجات پیش کی جاتی ہیں، اور اللہ سے ہدایت طلب کی جاتی ہے۔ مانگنے کا طریقہ ہمیں عطا فرمایا، مانگنے کا طریقہ ہمیں بتایا۔ کیا کبھی غور کیا ہے؟ اتحیات جب ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اتحیات جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری تمام بدنی، ہماری تمام کی تمام ہر طرح کی عبادت اے اللہ صرف تیرے ہی لیے خالص ہے۔ اور ساتھ ہی ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔ کہ تم پر سلامتی ہو۔ اور اتحیات میں خصوصی طور پہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ساتھ ہر اس مسلمان پر بھی جو اس دنیا میں موجود ہے اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس کے لیے بھی ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ کیا کبھی غور کیا ہے؟ پھر اللہ کے گواہی دیتے ہیں وحدانیت کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے بندے اور سچے رسول ہونے کی۔ کیا کبھی غور کیا ہے؟ اور آخرت میں پھر ہم پلٹتے ہیں دعا کی طرف، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی دعائیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور کن کن کے لیے مانگتے ہیں، کوئی پیچھے رہ ہی نہیں جاتا۔ اور کس نے ہمیں سکھائیں، کس نے ہمیں عطا کی؟ میرے اللہ نے، میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقت نے۔ ہم پھر بھی یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، اللہ کے آگے سر مسجود نہیں ہوتے، اور اپنی دعاؤں کا خالص محور اس کو نہیں بناتے، اور حق کی عبودیت جو ہے وہ ہم صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حق کو حق نہیں کہتے، سچ کو سچ نہیں مانتے، قرآن کو طاقوں میں بند کر کے گھروں کی الماریوں میں رکھا ہوا ہے۔ ناول، رسائل، اخبارات، ان کے لیے وقت ہے، ساری ساری رات، سارا سارا دن ڈرامے دیکھنے کے لیے، میچ دیکھنے کے لیے، کھیلوں کے میچ دیکھنے کے لیے، اور اس طرح کی فضول پروگرام سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے وقت موجود ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندو، اپنے وقت میں سے چند لمحے ضرور نکالو اور اللہ کے حضور اللہ کی کتاب کو کھولو، ترجمہ تشریح کے ساتھ پڑھو، پھر دیکھو میرا اللہ آپ و ہم پر کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی۔ یہ ہے میرے اللہ کا وعدہ، جو کوئی اس پہ عمل کر لے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔